الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد کی 87ویں آیت ہے. اس میں ان کے ایک سوال کا جواب ہے. مکہ شریف کے رہنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے. کیا معجزہ؟ ایک یہ کہ مکہ شریف میں کھیتی نہیں ہوتی ہے، پہاڑ ہیں. اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو ہمارا یہ معجزہ پورا ہونا چاہیے. ہماری فرمائش کہ پہاڑ جو ہے یہ ہٹ جائیں، خود بخود دور چلے جائیں اور بالکل زمین پلین ہو جائے، کاشت کے قابل.
تاکہ ہم خود اپنے شہر میں کاشت کریں. دوسری جگہوں سے گیہوں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ان علاقوں میں کھیتی ہوتی ہے یہاں بھی ہو جائے گی، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اب رہا مسئلہ پانی کا، پانی تو ہے نہیں، کہاں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں چشمے جاری کر دیں. جیسے اور جگہوں میں نہریں جاری ہیں تو نہریں جاری ہو جائیں. خیبر میں اتنے چشمے ہیں، ان چشموں کا پانی جو ملتا ہے تو بڑی بڑی ندیاں اس میں بنتی ہیں اور پانی جا رہا ہے. وہ میں نے خود بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. کہیں اوپر سے دریا نہیں ہے لیکن اتنے چشمے جاری ہوتے ہیں، ادھر سے ایک چشمہ، ادھر سے ایک چشمہ، ادھر سے ایک چشمہ. ان چشموں کا جو پانی ملتا ہے تو ایک چھوٹا سا دریا کہیے، بالکل صاف و شفاف پانی چل رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہی کہ پہاڑوں کو ہٹا لو، نمبر 1. نمبر 2 چشمے جاری کر دو یہاں. تیسری چیز وہ کہتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں جن کا انتقال ہوا ہے ان کو زندہ کر دو تاکہ ہم ان سے بات چیت کر دیں. خاص طور سے ہمارا جو پردادا ہے قصی، اس کو زندہ کر دو. وہ ہم سے بات کرے گا اور کہے گا ہاں ان کی بات مان لو، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اسی کا جواب اللہ نے ان آیتوں میں دے دیا. جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھائے اور ان معجزوں کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آیا اور اب یہ فرمائشی معجزے آپ طلب کر رہے ہیں. یہ فرمائشی معجزے پورے نہیں کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، تینوں کام کریں گے. مکہ شریف کے پہاڑ دور ہو جائیں گے، ہٹا لیں گے، ایک حکم دے دیں گے تو زمین پوری کھل جائے گی، وسیع ہو جائے گی، چشمے بھی جاری کریں گے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پردادا زندہ ہو جائے یا اور بھی اس کے ساتھ کچھ مردے وہ ہم سے بات کریں، ہمیں کر لیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انہیں نہیں مانا، اگر انہوں نے، تو ہم ایسا عذاب کریں گے ان کے اوپر کہ آج تک ہم نے ایسا عذاب کسی پر نہیں کیا ہوگا. ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے ایسا عذاب. یا تو یہ اختیار کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کے مطالبے کو پورا نہیں کریں گے، البتہ رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے، اس کو بند نہیں کریں گے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو اختیار کریں گے ہم وہی کریں گے. انہیں اختیار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا تو ہم یہی کر لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، تینوں شرطیں پوری کر لیں گے، ہم معجزہ دکھائیں گے. تو اگر انہیں اسلام قبول نہیں کیا پھر یہ رہیں گے نہیں، پھر یہ. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ان کی فرمائش پوری نہیں ہو جائے گی، ان کا ایسے رہنا دیا جائے. البتہ رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ ہم کھلا رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، عذاب سے بچ جائیں. یہ اختیار دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ سمجھ گئے اگر ان لوگوں نے انکار کر لیا تو سفر ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شق اختیار فرمائی کہ ان کی فرمائش پوری نہ کی جائے، البتہ جو رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ ہے اس کو کھلا رکھ دیا جائے اس کو. تو یہ دوسری شق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. تو اس لیے ان کے اوپر نہ یہ ان کی فرمائش پوری کی گئی اور نہ دروازہ کھل دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا آہستہ 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 سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور ایک وقت آیا جب مکہ شریف فتح ہوا تو سارے کے سارے ہی مسلمان ہو گئے. مکہ شریف کے رہنے والے چند سال آپ نے انتظار کیا. اس دوران میں جن کو مرنا تھا کفر پر وہ تو کچھ تو بدر میں مارے گئے، کچھ تو خندق اس میں احد میں مارے گئے، کچھ تو ویسے طبعی موت مر گئے. لیکن بہرحال سب لوگوں کو صف ہستی سے مٹایا نہیں گیا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ کیوں فرمایا؟
فرمایا کہ میری سنت یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے۔ کیسے؟ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا اگر اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے ہمارے سامنے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ فرمائش پوری کر دی گئی، چنانچہ پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، ایمان تو لائے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس اونٹنی کو چھیڑو مت، لیکن وہ اونٹنی ایسی تھی، ان کے جو مویشی تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بیل تھے، جو بھی تھے، اس کو دیکھ کر وہ گھبراتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ ایسی ہیبت اللہ نے اس اونٹنی میں رکھی تھی۔ اس کو قرآن نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی اس کو دیکھ کر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کنویں کا پانی پینا ہے تو بطور معجزے کی تو پیدا ہو گئی تھی وہ، اس لیے وہ سارا پانی پی جاتی تھی، نیچے تک وہ خالی ہو جاتا تھا کنواں۔ پھر باری لگا دی گئی، بھائی ایک دن آپ کے چوپایا آئیں گے وہ پانی پی لیں گے، ایک دن ہماری اونٹنی آئے گی اور یہ پانی پی لے گی، اور اللہ کی زمین ہے اس کو چرنے دو۔ تو تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے دودھ بھی دیتی تھی، کتنا دودھ دیتی، جو آئے جتنا دودھ لے لے، کیونکہ وہ تو غیب سے آتا تھا نا، وہ دودھ تو معجزہ طور پر اونٹنی تھی۔ بہرحال تو کچھ وقت تک تو سلسلہ ایسا ہی رہا، اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، بہرحال اس کو انہوں نے مار ڈالا۔ بس اس کے بعد عذاب آیا، اس کے بعد ایک فرد بھی نہیں بچا، پورے سب ختم کر دیے گئے۔ یہ سنت اللہ۔ تو یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ پورا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر انہیں انکار کر لیا تو ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایسا معجزہ پیش آیا کہ قریش نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے، یعنی آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ معجزہ ہم پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ مقدر میں تھا، یہ مقدر میں تھا، ایسا کریں گے۔ تو جبل ابو قبیس بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور قریش کے جو سردار تھے ان کو ساتھ لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ معجزہ دکھا دیجیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی کہ ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں گے، آپ اپنے دست مبارک سے اور انگشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کر لیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں آپ ہی کے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے ایسے اشارہ کر لیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 2 ٹکڑے کا مطلب یہ نہیں وہ بالکل قریب رہے، نہیں، بہت دور ہو گئے۔ اب پہلے تو ایک ہی چاند نظر آتا تھا گول گول، اب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب ایک تو اس طرف کو گیا ایک ٹکڑا، دوسرا اس طرف کو گیا۔ وہاں کتنی دوری تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لاکھوں میل دور ہو گئے ہوں گے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال 2 تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا۔ جو قریب کی چیز ہوگی ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس میں زیادہ دوری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آسمان میں ایک چیز ادھر کو ہوگی دوسری ادھر سے ہوگی، اس کا فاصلہ بہت ہوگا نا۔ تو اس کے بعد یہ چاند کے دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے۔ کب سے لے کر کب تک؟ گھڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنا وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، کیا اگر مثل اول مانے، جیسے سعودیہ کے یہاں مثل اول پر ہی عصر کی نماز ہوتی ہے نا، تو اس سے مغرب تک تو کافی وقت رہتا ہے۔ اور اگر یہاں کا عصر ہم مان لیں تب بھی تو 1.5 گھنٹہ تو رہ ہی جاتا ہے عصر سے لے کر، تو گویا کہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ اتنے دیر تک یہ دونوں ٹکڑے دور دور رہے، یہ ملے نہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں خود ہے۔
آپ نے ان سے فرمایا کہ گواہ رہو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس لیے مجھے نبی مانو اور اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یا تو ہم کو کلمہ پڑھنا ہے، لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن اب بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر بھی کہتے تھے کہ ان کے کلام میں جادو کا اثر ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب انہیں مشورہ کیا کہ اس کو کیا جواب دیا جائے، تو وہی جواب دیا جو قرآن پاک میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت نزدیک آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے کیا، اور پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے آنکھوں کے اوپر جادو کیا۔ جادوگر کرتے ہیں نا آنکھوں کے اوپر جادو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے وہ بازیگر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کو لاتے ہیں تو اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے افسوس کی مر گیا مر گیا۔ کبھی اس کی گردن الگ کر کے یوں دکھاتے ہیں گردن، اور کبھی بچے کو ڈبے کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر ڈبہ اٹھا لیں تو بچہ غائب ہو گیا۔ بچپن میں ہم نے یہ بہت سارا دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ نظر بندی ہوتی ہے، کیا نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بچہ غائب نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی گردن کاٹیں گے تو مر جائے گا۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تھے تو قرآن پاک نے بھی فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، اس کو نظر بندی کہتے ہیں کہ جو چیز حقیقت ہے وہ چیز نظر نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے تو رسیاں ساتھ لائی تھی اور لاٹھیاں، جادوگروں نے 12,000 کے قریب جادوگر تھے۔ تو پورے میدان میں انہوں نے جب اپنے ٹھیلوں کو جھاڑا تو اس میں سے رسیاں بھی نکلی، اور تو ان رسیوں کو کھولا تو اب رسیاں چلنے لگی اور لاٹھیاں بھی، ورنہ رسی چلے گی کیسے، لاٹھی چلے گی کیسے؟ لیکن لوگوں کے ذہن میں ایسا آیا کہ جیسے یہ چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا بہہ رہا ہے، اس کے اوپر پل ہے، بچپن میں ہم یہ بہت کرتے تھے، پل کے اوپر یوں بیٹھے نظر لگائی کس کی طرف، پانی کی طرف، تو لگتا ہے کہ پل بھی چل رہا ہے، پل بھی، اور ہم اس کو کہتے تھے کہ ہم سواری کھا رہے ہیں کیا، حالانکہ پل نہیں چل رہا ہے، وہ تو ایک ہی جگہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے جب پانی کی طرف نظر دیکھی تو پانی چل رہا تھا تو لگتا ہے کہ کیا پل بھی چل رہا ہے۔ یا جیسے گاڑی میں جاتے تھے پہلے بچپن میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے درخت بھی جا رہے ہیں کیا، وہ تو صرف گاڑی چل رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جادوگری میں ایسا ہی ہوتا ہے، نظر بندی کی جاتی ہے تو یا تو چیز دوسری نظر آتی ہے یا تو چیز غائب ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کفار مکہ نے یہی مشورہ کیا کہ ان صاحب نے ہمارے نگاہ کے اوپر کیا کیا، جادو کیا ہے، چاند حقیقت میں اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، چاند ٹکڑے ہوں گے کیسے؟ البتہ نظر بندی کی وجہ سے ہم یہ 2 نظر آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں یعنی جنہوں نے انکار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی ان صاحب پر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے، یعنی ایسی نشانی جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی نشانی اترنی چاہیے۔ جیسے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی آ گئی، اس طرح کی نشانیاں من ربہ، ان کے رب کی جانب سے۔ قل، آپ جواب دے دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ زبردستی منوانا کیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر، آپ نے میری زندگی کو دیکھا ہے، ہزاروں معجزات آپ دیکھ چکے ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو میں خود ہوں، میں اور میری زندگی ہے، لیکن اب کیا کریں گے، اب جس کو گمراہ ہونا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔
زبردستی سبوں اگر کرنا چاہے تو سبوں کو ہدایت مل سکتی ہے، زبردستی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ زبردست نہیں کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اناب کے معنی آتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، تو اللہ طلب دیکھتا ہے، اللہ اور طلب پر فیصلے کر لیتے ہیں۔ ایک روایت، ایک آیت میں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں، کیا ہم ہدایت کو چپکائیں گے آپ کے اوپر جب تم لوگ خود ہدایت کو چاہتے نہیں ہو؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کریں گے تو نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا، متقی پرہیزگار بننا پڑے گا، اور نفس اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو نفس اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ہدایت رہ گئی ہے کیا یہاں، کیا آ کے میں آپ کی چپکا دوں سبوں کو؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو۔ یہاں فرمایا کہ جو واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اناب منیب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو دولت اللہ نے دی ایمان کی، کس کی؟ اور اللہ کی یاد، اللہ کی، تو ایمان بھی ملا، اللہ کی یاد بھی ملی، جس سے ان کے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہے، یہ فرمایا۔ اور سب سے بڑا ذکر خود قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، نصیحت کو، اور ہم اس کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حروف مقطعات میں سے کس سے؟ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن پاک کی جو نصیحت کرنے والا ہے، تو صاد کے بارے میں بھی یہ حروف مقطعات ہے۔ تو ایک عارف باللہ نے کہا اگر لوگوں کو صاد کا معنی معلوم ہو جائے، اگر لوگوں کو صاد کا معنی معلوم ہو جائے تو دنیا میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی نہ کوئی منکر رہے گا، کوئی نہیں، سارے ایمان والے بن جائیں گے، ایک گناہ بھی نہیں کرا۔ تو ان سے پوچھا گیا صاد میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاد میں میدان محشر ہے۔ کیا ہے؟ صاد میں میدان محشر ہے کہ ہر شخص کس جگہ پر کھڑا ہوگا تو اونچے درجے کے عارفین ہوں گے، ان کی تو بہرحال بات ہی دوسری ہے، کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کل میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس چیز کو تو اللہ نے چھپا کے رکھ دیا نا۔ تو بہرحال فرمایا کہ قرآن پاک جو یہ ذکر ہے، تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن پاک کے سننے سے ان کو دلوں کو سکون ملتا ہے اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دلوں کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے پہلے تو ایمان سے، اس کے بعد ذکر عام ہے، ذکر قرآن پاک کے علاوہ بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر میں آتا ہے، کوئی بھی ذکر ہو، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یا مشائخ نے جو ذکر اپنے مریدین کے لیے قرآن سنت کی روشنی میں متعین کیا ہے وہ ذکر بھی مراد ہے۔ نمازوں کی تعداد متعین ہے کہ اتنی نمازیں پڑھو، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ظہر کی فرض 4 رکعتیں، کوئی کہے کہ میں 8 پڑھ لوں گا، کہ نہیں 4 ہی ہو جائیں گی۔ رمضان کے مہینے اللہ نے وہ 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، کوئی رکھے، نفل ہے، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، میرے بندو تم خوب ذکر کرو، خوب ذکر کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی عظمت سے دل بھر جاتے ہیں، اللہ کا خوف بھی آتا ہے، محبت بھی آتی ہے، پھر ایسا سکون ملتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں ایسا سکون نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ عہدہ ہے، مال و دولت ہے، حکومت ہے، جاگیر ہے، یہ ساری چیزیں مل کر بھی آدمی کو ایسا سکون عطا نہیں کر سکیں جو سکون ملتا ہے دل کو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے اگر آدمی کو گرمی لگے گی تو پنکھا وغیرہ کے نیچے بیٹھے گا، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے گا، ٹھنڈی لگے گی تو گھروں والا ایئر کنڈیشن ہوگا،
لیکن جو دل ہے اس کو گرمی سردی سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کو جو سکون اطمینان ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا جو نفاق ہے یہ سب دور ہو جاتا ہے، دلوں کی جو بے چینی یہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہے غافل، ہاں ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہے غافل۔ مسلمان منکر نہیں ہے لیکن غافل ہے، کیا ہے؟ بہت سارے جو ہیں وہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں کو بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ اور جو بالکل ہی منکر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل کو کبھی چین ملے گا ہی نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے بالکل منہ موڑے گا تو اس کی ایک پریشانی تو دنیا میں ہوگی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے ان کے دل میں بے چینی اور بے سکونی ہوگی، تو ڈپریشن ہوگا اور دوائیاں کھاتا رہے گا، ظاہر کے اعتبار سے تو بالکل خوش و خرم ہوگا لیکن ہر وقت کڑھن اور الجھن اس کے دل ستاتی رہتی ہے اس کو۔ یہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے دل کے اندر دو خانے ہیں، کیا؟ ایک تو آپ کہیں گے وہ سائنسی اعتبار سے 4 ہیں، لیکن وہ 2 اس کے علاوہ ہیں، کیا کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ایک کھانے کے اندر شیطان کا اثر ہوتا ہے، ایک کھانا، دوسرا کھانا جو ہے اس میں فرشتے کا اثر رہتا ہے، یعنی ایک کھانے میں شیطان کا ظہور ہوتا ہے، دوسرے کھانے میں فرشتے کا۔ تو جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان پھر قریب آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اس کا نام ہے خناس، کا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو خناس اس لیے کہتے ہیں جب آدمی ذکر کرتا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے قریب نہیں آتا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ شیطان پیچھے سے آتا ہے، شانوں کی طرف سے، پشت کی طرف سے، تو اپنی چونچ جو ہے وہ داخل کرتا ہے دل میں، کس میں؟ دل میں داخل کرتا ہے، جیسے مچھر اپنی سونٹ داخل کر لیتا ہے بدن میں، ایسے تو دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ آدمی کا دل غافل ہے، اگر دیکھے گا کہ آدمی کا دل غافل نہیں ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، تو وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے۔ دل چی گاڑتے حکموں تھاون ذکرون پونجس لسی ہوتا ہوئے، کیا کمال کر گئے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی گہری باتوں کو ایسے آسان الفاظ میں دل چی گاڑتے حکموں تھاون۔ یہ تو ہر کشمیری سمجھے گا کہ مچھلی کو سکون ملتا ہے کس میں؟ پانی میں۔ کہتے ہیں اسی سے اندر کی چی گاڑ کیا چاہیے حکم تھاون ذکرون پونجس، کیا یعنی اس کے اندر جو آپ ذکر کا پانی جمع کر دو تو لشی ہوتا ہوئے تو یہ زندہ رہے گی یہ مچھلی، اور اگر تم نے ذکر نہیں کیا یہ تو تڑ تڑ کے مر جائے گا یہ دل آپ کا۔ تو حدیث میں ہے کہ ایسا سکون ملتا ہے دلوں کو جیسے مچھلیوں کو پانی میں، پرندے کو ہوا میں، وحشی جانور کو جنگل میں، وحشی جانور کو جی، تو مچھلی کو پانی سے نکالو تو بے چینی، پرندوں کو ہوا میں سے نکال کے بند کر لو پنجرے میں، بے چینی ہوگی نہیں۔ جنگل میں جو جانور رہتے ہیں وہ آزاد ہیں، کیا وہ آزاد ہیں، جہاں چاہے وہاں گھومو۔ اس کو لا کے آپ نے بند کر دیا اپنے گھر میں، فرمایا کہ یہ جو ان کی جو سکون اطمینان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب ان کو سکون اطمینان پھر کب ملے گا؟ کہ پھر واپس چھوڑنا پڑے گا۔ ایسے انسانوں کے دلوں کا حال ہے۔ تو فرمایا کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب جو آدمی جتنا ذکر کر لے گا اتنا اس کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ توجہ سے کرے، کیا تو مشائخ نے زبان کا ذکر بھی جاری متعین کر لیا اور دل کا ذکر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا دلوں کو ملتا ہے سکون، پھر فرمایا الا، کیا پہلے تو یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، پھر فرمایا سنو لوگو، عام اعلان ہو گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمام دلوں کو سکون ملتا اللہ کی یاد سے، اللہ کی، چونکہ یہ تجلی گاہ ہے،
دل. اسی لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا ہے, غریب ہوتے ہیں, غربت کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن دل مطمئن ہوتا ہے. کیا بالکل دل میں اتنا سکون اور چین اور کچھ بھی نہیں. اور اگر کوئی پریشانی آتی بھی تب بھی ان کے دلوں میں اضطراب اور پریشانی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر لیتے ہیں. آگے فرمایا کہ یہ جو جن کو سکون مل گیا اللہ کے ذکر سے اور انہیں ایمان قبول کر لیا, ایمان اللہ کی یاد کو دل میں بسایا, تو ان کے لیے کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ کر لیے. طوبی لہم, کیا ان کے لیے توبہ ہے, وحسن مآب, اور اچھا ٹھکانہ ہے. توبہ کے ایک لغوی معنی ہے خوشحالی. کیا یعنی جو ایمان والے ہیں, اعمال والے, ان کے لیے خوشحالی ہے دنیا میں بھی. کس میں؟ دل کا سکون ہے, اطمینان ہے, سکون, چین ہے. اور کسی کو یہ چین نصیب نہیں. باقی لوگ گھٹ رہے ہیں اندر اندر سے. کیسے؟ 2 طالب علم ایک کالج میں پڑھتے تھے, ایک سکول میں, آخر میں کیا ہوا, ایک بہت بڑا عہدیدار بن گیا, دوسرا بیچارہ ویسا ہی رہا. کیا کوئی مزدوری وغیرہ کرتا ہے, کچھ ملا نہیں. جب بھی وہ اس کو دیکھے گا تو ہر وقت کڑتا رہتا ہے, یہ تو میرا وہی ساتھی ہے جو میرے ساتھ پڑھتا تھا, میرا کلاس فیلو تھا. پریشان رہتا ہے. یا یہ ہے کہ دیکھو اس نے اتنی دولت کمائی, میں تو اسی جھونپڑے میں ہوں. 24 گھنٹے یہ چیز اس کو ستاتی ہے. لیکن ایمان والا کہتا ہے کہ یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے, اصل تو آخرت ہے. اصل تو اس سے کیا ہوا, یہ بھی سوتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں, یہ بھی کھاتا, ہم بھی کھاتے ہیں, اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس اتنا ایمان مضبوط ہو. حضرت قاری صاحب فرماتے تھے جب بادشاہ سوتا ہے تو اپنے محل سے بے خبر ہوتا ہے, اپنے محل سے. جب فقیر سوتا ہے اپنی جھونپڑی سے بے خبر ہوتا ہے. دونوں بے خبر ہو گئے. یعنی جب سو گئے دونوں, فقیر نہ رہا. کیا اور بادشاہ وہ تو دوسرے دنیا میں چلے گئے نا. کس میں؟ خوابوں کی دنیا میں. کس میں؟ تو ایسے ہی ایمان والا کہتا ہے یہ تو خواب ہے, یہ تو خواب ہے, اصل تو زندگی آگے آنے والی ہے. لہذا فرمایا کہ توبہ ہے ان کے لیے, وحسن مآب, اور اچھا ٹھکانہ جنت. یہ توبہ کیا چیز ہے؟ اس توبہ کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں, اللہ اکبر. میں چند ہی روایتیں سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کا ذکر آیا. کیا؟ توبہ کا ذکر آیا. تو فرمایا ابو بکر کیا تم جانتے ہو, معلوم ہے توبہ کیا ہے؟ حضرت نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں, مجھے معلوم نہیں. فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے. کیا وہ کتنا بڑا ہے اللہ ہی واقف ہے اس سے. ایک شاخ کے نیچے اگر گھوڑ سوار چلتا رہے تو 70 برس لگ جائیں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا. دوسری روایت میں کہ 100 برس تک چلتا رہے گھوڑ سوار. 100 برس کہنا کوئی معمولی بات ہے. چل رہا ہے دن رات, چل رہا ہے دن رات, چل رہا ہے دن رات, کہتے تب بھی شاخ ختم نہیں ہوگی. تب شاخ, تو یہ ایک درخت ہے وہاں. فرمایا یہ تمام جنتیوں کے اوپر سایہ فغن ہوگا ایسے. تو جب تمام جنتیوں کے اوپر ایسا ہوگا تو اس کی وسعت کون جانے گا. تو فرمایا کہ سوائے سیاہ رنگ کے, کیا ہر رنگ کے پھول اس پر ہوں گے, اور جتنے بھی کائنات میں میوے ہیں سب اس درخت میں ہوں گے. سب اس درخت میں. اس کی جڑ سے 2 چشمے نکلتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں کافور, ایک کو کہتے ہیں سلسبیل. کیا؟ کافور, سلسبیل. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہر پتا اتنا بڑا ہے, اس پر ایک فرشتہ بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا, اللہ کو. تو یہ توبہ ہے ان کے لیے. توبہ کا سایہ ان کے اوپر ہوگا. کیا عجیب و غریب جنت ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی قطع نہ کر سکے. پھر فرمایا اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو قرآن پاک میں ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, کہ سایہ ہوگا بہت لمبا. تو یہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ توبہ کو حکم ہوگا درخت کو میرے بندوں کے اوپر بہترین چیزیں ٹپکا دو, تو اس میں گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے جن کے اوپر وہ ہوگا زین وین لگا ہوگا.
عمدہ قسم کے لباس. تو بہرحال یہ فرمایا توبہ. ایک روایت ہے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. توبہ ہے اس آدمی کے لیے کہ محشر کے میدان میں جب اس کے سامنے اس کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور وہ دیکھے گا اس میں استغفار بہت ہے. استغفار تو اس کے لیے بھی توبہ ہے. تو توبہ کا ایک مطلب ہے بشارت, خوشخبری, خوشحالی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ توبہ ایک درخت ہے جنت میں اور اس کی یہ صفات ہیں. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. کیا مطلب ہے؟ كذلك ارسلناک, ایسے ہی ہم نے آپ کو بھیجا نبی بنا کر, فی امت, اپنی امت میں, اپنی قد خلت من قبلها اس امت سے پہلے بے شمار امتیں تو گزر چکی ہیں. یعنی مطلب تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو تعجب کیوں ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اس سے پہلے بھی تو نبی آئے ہیں اور ہر امت کی طرف ہم نے ایک ایک نبی بھیجا. ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی بھیجے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 70 امتیں ہیں. کتنی؟ اس امت سے پہلے 69 امتیں چلی گئی ہیں, یہ 70ویں امت ہے. اس نے وہ عدد پورا کر لیا. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس امت کی طرف, اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں, ان کی طرف بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو کیوں بھیجا اس امت کی طرف آپ کو؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي, تاکہ آپ تلاوت کریں اور پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کے سامنے, الذی, اس وحی کو, اوحینا الیک, جو وحی ہم نے آپ کے اوپر بھیجی ہے, آپ ان کو سنائیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے, آخرت کا تذکرہ ہے. قرآن پاک سبحان اللہ تمام کتابوں کے سردار ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں. کیا؟ قاف والقرآن المجید, قسم ہے قرآن مجید کی. کیا؟ ہاں. صاد والقرآن ذی الذکر, قسم ہے ذکر والے قرآن کی. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. تو فرمایا کہ وہ یکفرون بالرحمن, لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ رحمان کے منکر ہیں. یہ رحمان کے, کیونکہ رحمان کے لفظ سے وہ لوگ مانوس نہیں تھے. یہی وجہ ہے جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, جب ان سے کہا جاتا تھا حضرت رحمان کے سامنے سجدہ کرو, وہ کہتے ہیں رحمان کون سی چیز ہے, کہ رحمان کیا ہے. صلح حدیبیہ جب ہوا, صلح حدیبیہ کیا ہے, مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, عمرہ کیا. کچھ صحابہ نے بال بالکل صاف کر لیے, کچھ صحابہ نے بالوں کو کم کر دیا, جیسے قصر کہتے ہیں, اور حلق. یہ آپ نے خواب دیکھا, اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت کا خواب وہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو 6 سال ہو گئے تھے مدینہ طیبہ گئے ہوئے. 6 سال میں کتنی یاد آئے گی اپنے وطن کی. جب وطن اصلی تھا, پھر وہاں کعبۃ اللہ بھی تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں صحابہ کرام مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو مکے کی یاد آتی تھی, بہت یاد آتی تھی. اور مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں بخار تھا, تو یہ لوگ کہتے تھے کاش مکہ, کیا ہائے اپنا مکہ, اپنا وطن تو تھا نا. یہ باتیں جب سن لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے دعا مانگی, یا اللہ میرے صحابہ جو مہاجرین ہیں ان کو مکہ شریف سے جتنی محبت ہے اس سے دگنی محبت ان کے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے. کس کی؟ جتنی محبت ان کو کس کے ساتھ ہے, مکہ شریف کے ساتھ ہے, اور یہ مکہ کو یاد کر رہے ہیں, اس سے دگنی محبت ان کے دلوں میں مدینہ طیبہ کی ڈال دے تاکہ مکہ ان کو یاد نہ آئے. ایک تو ہے یاد آنا, وہ تو آئے گا, یہ ایک تو ہے کہ تڑپانا. کیا؟ تو کاش ہم وہاں ہوتے. تو یہ تو علاج ہوا, اللہ نے مدینہ طیبہ کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال دی. دوسری بات جو بخار تھا, کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کی, یا اللہ مدینہ طیبہ کے بخار کو مدینہ سے نکال دے, مدینہ سے. تو آپ نے خود فرمایا, میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, بہت خطرناک, بال لمبے لمبے, وہ بھاگ رہی ہے اور جا رہی ہے مدینہ سے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت
اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ کون عورت تھی؟ یہ بخار تھا کیا؟ اب ہمیشہ کے لیے مدینے سے رخصت ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ اب جو صلح حدیبیہ، اب جو خواب دیکھا آپ نے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، سبحان اللہ ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ 1400 آدمی تیار ہو گئے، مدینہ طیبہ سے آئے مکہ، ابھی صرف 20 کلومیٹر باقی ہے حرم تک، کس تک یعنی کعبہ تک۔ حرم میں تو داخل ہو گئے تھے قریب میں 20 کلومیٹر، تو ادھر سے یہ لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے اگر آگے بڑھو گے جنگ ہوگی، اور حضرت تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے اور خون خراب ہو جائے حرم میں۔ آخر میں تو گفت و شنید کے بعد یہ ہوا کہ بھائی ہم آپس میں معاہدہ کریں گے، کیا کریں گے؟ جنگ بندی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو 3 خطرناک جنگیں ہو چکی تھی، بدر، احد اور خندق، بڑی جنگیں، چھوٹی چھوٹی تو پتہ نہیں کتنی۔ ٹھیک ہے معاہدہ لکھ دو، کیا معاہدے کے اوپر معاہدہ لکھا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، وہ لکھتے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ رحمان کون ہے؟ کیا کہ یہ رحمان ہے؟ انہوں نے کہا یہ رحمان ہے، اللہ کی صفت ہے، ہم رحمان نہیں جانتے، لکھو بسمک اللہم، کیا بسمک اللہ، جیسا ہمارا پرانے زمانے سے آ رہا ہے، چل وہ لکھو۔ تو اس پر بھی جھگڑا انہوں نے کیا، یہی کروا دیکھیے کہ ومر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے وہم یکفرون بالرحمن، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ واہ، ہم کو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو جب پڑھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام، سینکڑوں کو پکار رہے ہیں، سینکڑوں کو، ہم نے تو چندی کو پکارا تھا۔ تو اس کا جواب دیا قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کہہ کر اس کو پکارو یا رحمان پکارو، تو جو بھی نام جس نام سے تم پکارو گے یہ سب اسی کے نام ہے، یہ سب اس کا مطلب یہ اللہ الگ الگ ہستی ہے اور رحمان الگ ہے اور رحیم الگ، تو بہت سارے جمع ہو گئے، یہ اس کے صفات ہیں، یہ اس کے۔ تو اس موقع پر جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، بالخصوص رحمان اس کو کاٹو۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ انہوں نے کہا جو دوسری سطر تم نے لکھ دی کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان، کا تو لڑائی تو اسی میں ہے، لڑائی تو رسول اللہ کیوں لکھ دی؟ اس کو لکھو محمد بن عبداللہ، کیا لکھو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے کاٹو، کیا کوئی خاص بات، اسے کوئی فرق پہ پڑنے والا؟ عرش مجید پر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہو سکے، کیا یہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں آپ کے نام کو کیسے کاٹوں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو دے دو، کیا دے دو؟ کہاں لکھا ہے محمد رسول کا؟ یہ ہے، آپ نے یوں کاٹ دیا، کیا کر لیا؟ کہا ٹھیک ہے چلو معاہدہ کر لو، معاہدہ۔ تو اس میں یہی ہے وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ حضرت رحمان کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، اس نام سے چڑھتے ہیں۔ یہ رحمان جو ہے نا تمام اسماء الحسنی میں اس کا یہ پہلے نمبر پر ہے، اللہ کے بعد، کس کے بعد؟ جی پہلے، بالکل، اس لیے جب آپ دیکھیں گے اللہ کے بعد رحمان ہی آتا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن، جی تو جب بھی آئے گا اللہ تو اس میں ذات ہے رحمان، اور رحمان اور اللہ بالکل قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ تو دوسروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا رؤوف، کیا یا رؤوف ہے نا، یا رحیم، تو یہ تو غیر اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، تو جو اپنے نام مبارک رؤوف رحیم وہ حضرت کو بھی دیا، لیکن رحمان نہیں، کیا اس لیے رحمان جو ہے کسی کو نہیں دیا۔ مفتی شفیع صاحب نے جس پر بہت ہی وہ سختی کی ہے اس اعتبار سے کہ لوگ عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں، عبد الرحمن کو، تو یہ تو عبد الرحمن ہے، یہ رحمان نہیں ہے۔ ہاں رحیم کے بارے میں چلے گا، رحیم کے بارے میں کہ یہ رحیم ہے، اس رحیم کا اکثر نہیں کہتے ہیں نا، تو رحمان کیوں کہتے ہیں؟ رحمان صرف اللہ ہے، رحمان صرف اللہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے اگر کوئی ہے تو وہ عبد الرحمن ہو سکتا ہے۔
قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرمائیے یہی میرا رب ہے۔ کون؟ جس کو ہم رحمان کہتے ہیں اور تم چڑھتے ہو رحمان کے نام سے، یہی میرا رب ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف آتا ہوں میں رجوع کر کے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اسی رحمان کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور یہ میرا رب ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ کہ پہاڑ ہٹ جائیں چاہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم کوئی ایسا قرآن بھیجتے تھے، ایسا قرآن جس کی وجہ سے پہاڑ ہٹ جاتے، کیا پہاڑ ہٹ جاتے، اور دوسری بات زمین یا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، دوسرا ترجمہ کہ زمین طے ہوتی، کیا یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اس کے تابع تھے، کیا ہلتے تھے، ذکر کرتے تھے، یہ ہے پہاڑ تک تسبیح کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کے اوپر اپنے تخت کو رکھتے تھے تو اور وہ چلا جاتا تھا کہیں سے کہیں۔ تیسری چیز آپ خود کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر لیا، جب وہ نبی یہ کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، آپ ہمارے دادا کو زندہ کر لیجئے۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اس کی میت میں ذکر کرتے تھے، آپ پہاڑوں کو ہٹائیے۔ دوسری بات ہے کہ سلیمان السلام اور ہوا کے دوش پر چلتے تھے، تو ہمارے لیے بھی ایسا کر دیجئے کہ یہاں سے جو ہم کو جانا پڑتا ہے شام، کہاں جانا پڑتا ہے، اور یمن، گرمی بہت ہوتی ہے، زیادہ وقت لگتا ہے، ایک تخت آپ بنا کے دے دیجئے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر میں 6 مہینے کا راستہ طے کرتے تھے، کتنے؟ تو ہمارے لیے ایک تخت بنا لیجیے، ہم نے بھی مانیں گے آپ کو۔ اس کا جواب دیا کہ اگر ہم ایسا کرتے، کیا ایسا قرآن بھیجتے تھے جو پہاڑوں کو ہٹاتا اور زمین طے کراتا، مردوں کو زندہ کرتا، تب بھی نہیں مانتے، کیا اللہ ہم کو معلوم ہے یہ تو صرف بہانے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے چلتے پہاڑ یا زمین طے ہوتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا مردوں سے بات ہوتی، تب بھی نہیں مانتے۔ بل للہ الامر جمیعا، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے اس نے پہاڑوں کو ہٹایا نہیں پٹایا، فرماتے ہیں یہ قرآن ہے جس نے روحانی طور پر کیا پہاڑوں کی طرف جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، ان کی جگہ سے۔ یہ مطلب تو ہے کہ جو سخت تھے، کیا تھے، سخت اتنے خطرناک تھے، جو مانے اس قرآن پاک نے ان کے جو دلوں میں جو سختی تھی، سختی کے پہاڑ، ان پہاڑوں کو ختم کر دیا اور ان کے دلوں کو نرم بنایا، صحابہ کے دلوں کو۔ اور فرمایا کہ ان کے قلوب میں رحمت اور علم اور معرفت کے چشمے جاری کر دیے۔ کیا کر دیے؟ تو صحابہ کرام جو تھے نا پہلے تو جاہلین تھے، قرآن نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولنا، ایک جگہ وہ فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر ہم نے نبی کو بھیجا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں، تو یہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں اللہ نے معرفت کے چشمے جاری کر دیے، کیا ساری جہالت دور ہو گئی۔ پھر مردہ قوموں کے اندر، مردہ ان کے اندر جو زندگی، ابدی زندگی کی روح پھونک دی، ابدی زندگی کی، یہ قرآن پاک نے کیا۔ اس لیے مطلب تو یہ ہے کہ اگر ظاہری پہاڑ ہٹے نہیں لیکن باطنی پہاڑ ہٹا دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ کو ہٹانا آسان ہے، پہاڑ کو کہ اگر تم یہ سنو گے کہ پہاڑ ہٹ گئے تو ہٹ سکتا ہے، لیکن دلوں کو بدلنا اور فطرت کو بدلنا یہ اس کی کیا ہے، مشکل ہے۔ تو اللہ تعالی جی ہاں جبل غردت جبلت نغردت، کہتے ہیں پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے لیکن آدمی کی جو فطرت نہیں بدلتی۔ لیکن اس لیے قرآن پاک ہے جس نے ان کے دلوں کو کیا کر لیا، ان کے دلوں کے جو جمے ہوئے پہاڑ تھے اس میں کفر و شرک اس کو سب ختم کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اب بھی امید ہے، کیا ایمان والوں کو یہ ضرور پڑھیں گے کلمہ، کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو اب بھی امید ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوئی اس سے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے
تو تمام لوگوں کو ہدایت کر لیتے اگر چاہتے، یعنی مطلب زبردستی، لیکن اللہ فرماتے میں زبردستی کرتا نہیں ہوں۔ جب آپ نے خود فرمایا صحابہ کرام سے دوسروں سے زبردستی مت کرو کسی کے اوپر، لا اکراہ فی الدین، تو یہاں یہ فرمایا کہ ایمان والے اب بھی امید رکھتے ہیں ان سے کہ یہ ایمان قبول کریں گے، کیا وہ نا امید نہیں ہوئے ابھی؟ مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے ایمان لانا، وہ ہردر میں مانیں گے نہیں۔ اور بل اللہ الامر جمیعا، سب معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر